السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ دعا پڑھیں گے۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اچھا، ہماری یہ غنّے کی کلاسیں چل رہی ہیں۔ غنّے کی بھی یہ فورتھ ٹائپ 4 ہے، اور ٹائپ 4 کے اندر پھر ہم اس کی جو مختلف اور کیٹیگری ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ 25ویں کلاس ہے، اس کا پارٹ بی، اے پارٹ کل کر لیا تھا، پارٹ بی ہے۔ اس میں ہمارا جو فوکس تھا، موضوع تھا، وہ کیا تھا؟ نون ساکن کے ہم غنّے پڑھ رہے ہیں، اور نون ساکن کے جو غنّے پڑھ رہے ہیں اس میں اظہار شو کر دینا، یہ والا ہم دیکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلا حصہ تجوید قرآن، غنّہ ہمارا موضوع ہے، اظہار اس کی ہم ٹائپ پڑھ رہے ہیں۔ نون ساکن کے یہ سارے ہیں، یہ آ گئے نون ساکن کے سارے غنّے۔ 4 طریقوں سے کیے جاتے ہیں، پہلا اخفا، دوسرا اظہار، تیسرا ادغام، چوتھا اقلاب۔ ہم کیسے پریکٹس کر رہے ہیں؟ پہلے اقلاب ہم نے سیکھا تھا، پھر اس کے بعد ادغام سیکھا ہے، پھر کل اظہار سیکھا ہے، ایک آخری اخفا رہ جائے گا بس، تو وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویک کریں گے۔ اچھا، یہ اظہار کا غنّہ سیکھنے کے لیے بس ہمیں جو سب سے ضروری چیز چاہیے وہ حروف حلقی پہچاننے آنے چاہیے۔ اگر حروف حلقی کی ہمیں پہچان ہے تو اظہار ہم بڑے آرام سے کر لیں گے۔ یہ کتنے ہوتے ہیں حروف حلقی؟ 6 ہوتے ہیں۔ کون کون سے؟ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ ٹھیک ہے، اچھا، اظہار کے غنّے کے لیے کیا خاص بات ہے؟ اظہار کا کہتے غنّہ ہے، لیکن کمال یہ ہے کہ اس میں غنّہ نہیں ہوتا، بس نون کی آواز نکالتے ہیں، غنّے کی آواز بالکل نہیں نکالتے۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، ان میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں اظہار ہوگا، غنّہ نہیں ہوگا۔ نون کی آواز بالکل صاف ادا کریں گے، غنّے کی آواز نہیں پیدا ہونے دیں گے۔ ان 6 حروف کو حروف حلقی کہتے ہیں۔ یہ ہم نے مثالیں کئی ساری دیکھی تھی، یہ سب تقریباً کل مثالوں سے سمجھ چکے ہیں۔ ایک آدھ دیکھ لیتے ہیں دوبارہ۔ دیکھیں، یہاں پہ یہ نون ساکن کے بعد حمزہ آ رہا ہے، یہاں پہ نون ساکن کے بعد خا آ رہا ہے، یہاں نون تنوین ہے، تنوین کے بعد خا آ رہا ہے، یہاں تنوین کے بعد حمزہ آ رہا ہے، یہاں نون ساکن کے بعد غین آ رہا ہے۔ غین بھی ہمارا حروف حلقی ہے۔ اگر ہم کبھی بھی غور کریں گے نا، یہ اظہار کی جتنی مثالیں، ہر ایک میں یا تو نون ساکن آ رہا ہوگا یا پھر تنوین، تو وہ غنّہ تو کرے گا، اور غنّہ کرنے کے لیے وہ غنّے کی ٹائپ میں چلا جائے گا۔ اور غنّے کی ٹائپ میں کون سی ٹائپ ہے؟ وہ ہم اس کے اگلے لیٹر سے پکڑتے ہیں۔ اگلا لیٹر اگر ہمارا با آ جاتا ہے تو ہم اس کو میم سے بدل دیتے ہیں، وہ اقلاب والا کیس ہے۔ اگر اس کے بعد یرملون کا کوئی حرف آ جاتا ہے، یرملون کا، تو وہ ادغام والا کیس ہے۔ اور تیسرا یہ اب ہم نے پڑھا، اگر ہمارا نون ساکن یا تنوین کے بعد والا حرف حروف حلقی میں سے کوئی آ جائے، پھر غنّہ نہیں کرتے، نون کی آواز بالکل صاف پڑھ کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو یہ ہمیں اس کی بھی پریکٹس کریں گے۔ تھوڑی سی مثالیں اور دیکھ لیتے ہیں، یہ ہم نے کل نہیں دیکھی۔ حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا، غنہ نہیں ہوگا، اس کو اظہار حلقی کہتے ہیں۔ یہ نام بڑا اچھا ہے، اظہار حلقی کہتے ہیں۔
اظہار حلقی سے ہمیں خود ہی یاد رہے گا کہ بھئی اظہار والی جو ٹائپ ہے نا، شو والی جو ٹائپ ہے، اس کے اندر جو ہماری مین کنسرن چیز ہے وہ کیا ہے کہ حروف حلقی آ جائیں گے، تو اظہار حلقی کہہ دیتے ہیں اس کو. بہت اچھا سا نام مل گیا ہمیں یہ. تو اظہار حلقی کی مثالیں دیکھ لیں، نون ساکن کے بعد والی دیکھ لیں، تنوین کے بعد والی دیکھ لیں. حمزہ کی مثال یہاں پہ ہے، دیکھیں نون ساکن کے بعد حمزہ، چاہے وہ اس شکل کا ہو الف والے، چاہے وہ اس شکل کا ہو. یہاں پہ بھی دیکھیں نون ساکن کے بعد حمزہ. اچھا یہاں تنوین کے بعد حمزہ، یہاں نون ساکن کے بعد عین، اور یہاں پہ تنوین کے بعد حمزہ. یہ والی انہوں نے فوکس کی ہے، یہ والی ابھی آگے میں دیکھتے ہیں. پھر یہ ہا کی آ گئیں، نون ساکن کے بعد ہا، نون ساکن کے بعد ہا، نون ساکن کے بعد ہا. تو یہ ساری ویسے ہی مثالیں ساری دی ہوئی ہیں، ایک دفعہ دیکھ لیں گے. یہ بہت آسان سی چیز ہے، جہاں بھی نون ساکن یا تنوین آ رہا ہے، یہ ساری مثالیں نون ساکن کی ہیں اور یہ والی ساری مثالیں تنوین کی ہیں. تنوین کے بعد ان حروف حلقی میں سے کوئی آ رہا ہے، اسی کو اس کیٹیگری میں ڈال دیا، اور نون ساکن کے بعد ان میں سے کوئی آ رہا ہے تو وہ اس کالم میں دے دیا. تو یہ ساری مثالیں ہیں، دیکھ لیجئے گا، آپ لوگوں کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. اب یہ اسی کی اور بھی مثالیں ہیں، وہاں تھوڑی سی دی تھی، یہاں تھوڑی زیادہ کر کے دے دی ہیں. تو یہ بھی وہی ہے، ہم سے پریکٹس کے لیے بار بار آپ کے سامنے چیزیں رکھ رہے ہیں تاکہ آپ کو پہچاننا آ جائے کہ ہاں بھائی جیسے ہی ہمیں دیکھیں، اس میں ہمیں دیکھنا کیسے ہوگا. ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، تلاوت کرتے کرتے نون ساکن آیا، کہیں بھی آیا نون ساکن آ گیا. اب نون ساکن آنے کے بعد، اچھا یہ میں نے عرض کیا تھا یہ واحد کیس ہے جس میں ہمیں کوئی ہنٹ نہیں ملتی. اب یہ تو ابھی کیونکہ کلرفل ہے نا، تو اس کے اندر تو ہمیں یہ ایک ہنٹ مل رہی ہے کہ جی نون ساکن کو انہوں نے الگ رنگ سے کر دیا، الگ رنگ سے، یہ تنوین کو الگ رنگ سے کر دیا. لیکن قرآن میں ایسے تھوڑی ملے گا. تو قرآن میں تو ہمیں ٹوٹل خود ڈیپینڈ کرنا پڑے گا، ہمیں اپنے علم کے تحت پہچاننا پڑے گا. کیا چیز پہچاننی ہوگی؟ کب نون ساکن آ رہا ہے، کب نون ساکن آ رہا ہے، اور اس کے بعد حروف حلقی آ رہا ہے. بس یہ والی جو اظہار والی چیز ہے نا، اس کے لیے کوئی ہنٹ نہیں ہوتی. تو یہ ہمیں خود پہچاننا ہوتا ہے. باقی سب کی ہنٹ ہے. دیکھیں اقلاب والے میں چھوٹا میم بنا ہوا ہوتا ہے، ادغام والے میں تشدید لگا دیتے ہیں، اظہار والے میں کوئی پہچان نہیں ہے، اور اخفا والا وہ ریسٹ آف دا کیس ہوتا ہے، وہ اس کے بھی بڑے آرام سے کر لیتے ہیں وہ. تو یہ ہمارے 3 ابھی تک ہو گئے، اقلاب، ادغام، اظہار. اب اس کی تھوڑی سی ایکسرسائز کریں گے. اچھا بات یہ ہے کہ ایکسرسائز کرنے میں مجھے سمجھ میں اب تک نہیں آ رہا کہ یا تو یہ کرنے میں کوئی دشواری محسوس کر رہے ہیں. اگر دشواری محسوس کر رہے ہیں یا طبیعت نہیں چل رہی تو دوسروں سے تھوڑا سپورٹ لے لیں. اگر سمجھ میں نہیں آ رہا کسی سے پوچھ لیں. جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں صرف سیکھ کے یا دیکھ کے پڑھ کے یہ چیزیں یاد ہو جائیں گی اور ہم یہ کرنے لگ جائیں گے، یہ ذہن میں صرف ایک خیال ہے. ایسا ہوتا نہیں ہے، کبھی ایسا نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ اگر ایسے ہی اتنی آسانی سے ہمیں دیکھ کے وہ چیزیں یاد ہو جائیں اور پھر قرآن میں ہم کرنے لگ جائیں تو یہ تو ساری چیزیں بڑی سمٹ جائیں گی. لیکن اس کی مشق کرنی ہوتی ہے، مشق کرنی ہوتی ہے. آپ یقین کریں، بعض آپ ہی میں سے ہیں، آپ ہی لوگوں میں سے ہیں، ان کی کاپیز دیکھتے ہیں نا، طبیعت خوش ہو جاتی ہے، دل سے دعائیں نکلتی ہیں ان کے لیے کہ ماشاءاللہ اتنے ذوق سے، اتنے شوق سے کام کرتی ہیں کہ وہ اس میں نظر آتا ان کی محنت. اور جب ہمارا دل اتنا خوش ہوتا ہے تو اللہ کو کیا اللہ کے یہاں اس کا مقام بنتا ہوگا. جو بھی یہ کام کر رہا ہے اللہ کے یہاں اس کا کیا تعلق بنے گا. اللہ کو نہیں پسند آئے گا کہ ہاں جی یہ اتنی محنت کر رہے ہیں کلام کو سیکھنے کے لیے، کلام کی تجوید کو سیکھنے کے لیے. تو اس دوڑ میں ہم بھی لگ جائیں، ہم بھی اس میں اپنا حصہ ڈالنے لگیں. ہمارے یہاں تو کوئی ایسی سختی ہے ہی نہیں کہ کسی نے کہا کہ جی میں نے ایکسرسائز اس ہفتے نہیں کی، اگلے ہفتے، اگلے نہیں کی، اس سے اگلے ہفتے. جس کا جب بھی دل کرے، جتنا دل کرے اس کو کر کے ہمیں بس دے دیا کریں. ہمیں لینے سے بھی کوئی مطلب نہیں ہے. یقین کریں مقصود یہ ہے آپ یہ ایکسرسائزز کرنے والے بن جائیں. جب آپ یہ ایکسرسائزز کریں گی تو آپ کا یہ علم مضبوط ہوتا چلا جائے گا، اور جتنا یہ علم مضبوط ہوگا اتنا تجوید میں نکھار آتا چلا جائے گا. ہم نے یہ چیزیں سمجھ لی، دونوں نیت کریں نا،
پہلی نیت وہ بھی بہت اچھی ہے. وہ کیا؟ پہلی نیت یہ کریں بھائی ہمارا اپنا قرآن کا پڑھنا اچھا ہو جائے، تجوید والا ہو جائے. تو یہ ایک پہلی نیت ہے. دوسری نیت بھائی ہم یہ اچھی طرح سے سیکھ لیں گے، ہمیں سمجھ میں آ گیا، انشاءاللہ اگر اللہ رب العزت نے چاہا اور ہمیں قبول کر لیا تو ہم اوروں کے لیے بھی یہ سکھانے کا ذریعہ بن جائیں گے. تو یہ دونوں نیتیں بہت بڑھیا ہیں، بہت اچھی ہیں. تو ہم اس کے لیے جب ہی آ سکیں گے جب ہم اس کے اوپر تھوڑی محنت کر لیں گے. لگتا آسان ہے. ایک دن ایسا کر کے دیکھیں. اگر آپ کو ایک عنوان دے دیں گے، آپ میں سے 2 4 5 کوئی کوشش کر کے دیکھیں کہ ہاں ہم دوسروں کو سمجھاتے ہیں، واقعی آپ کو پھر پتہ چلے گا کہ یہ ایک آسان کام نہیں، دشوار ہوتا ہے. کیونکہ اس چیز کو پہلے خود آپ نے اتنے اچھی طرح سمجھا ہو کہ اس کو مثالوں سے لوگوں کے ذہن میں پہنچا سکیں. اگر یہ اتنا ہی آسان ہوتا تو پھر کلام اللہ کو تو فوقیت ہے نا تمام کلاموں پہ. ہم ایک عام سی چیزیں سیکھنے کے لیے اتنی محنت مشقت کرتے ہیں، قرآن کو سیکھنے کے لیے ہماری محنت مشقت ضرور ہو جائے. ہر ایک کرے. میں بار بار درخواست کرتا ہوں، اس میں ہمارے گھر والے بھی شامل ہیں، سب لوگ اس کے اوپر محنت کریں، سب لوگ محنت کریں. ہر ایک کرے گا اس کا علم بڑھتا چلا جائے گا. تو یہ ایکسرسائز ہے، اس کو دیکھ لیجئے گا. کوشش کریں کہ جتنی اب تک ایکسرسائزز ہیں ساری کی ساری پوچھ کے یا اپنے موبائل میں کلاسوں میں دیکھ کے ساری کر لیں، سبھی کر ڈالیں انشاءاللہ. قرآن پاک میں نون ساکن سے نون ساکن ہو اور اظہار کا غنہ ہو، یہ ہمیں تلاش کرنا ہے. اچھا حروف حلقی ہمارے کتنے؟ 6. ہر حرف آ رہا ہو، یعنی نون ساکن کے بعد حمزہ آ رہا ہو ہم اس کی مثالیں لیں گے، نون ساکن کے بعد ہا آ رہا ہو ہم اس کی لیں گے، نون ساکن کے بعد عین آ رہا ہو، اسی طرح ہا آ رہا ہو، غین آ رہا ہو، خا آ رہا ہو، تو ہر ایک کی 5 مثالیں لیں گے. 5. تو یہ 5 ہر ایک کی نون ساکن کے بعد مثالیں ہوں گی تو یہ ہماری کتنی بن جائیں گی؟ ٹوٹل 30 آ جائیں گی ہمارے سامنے. 30. اچھا بعض تو یہ اتنا ذوق اچھا رکھتے ہیں کہ وہ جہاں سے یہ تلاش کرتے ہیں نا اس کا پورا ریفرنس بھی لکھتے ہیں. یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے. لیکن اگر کوئی اتنا نہ کر سکے کم از کم وہ الفاظ ڈھونڈ کے وہی لکھ لیں. تو ایک ایکسرسائز میں تو نون ساکن سے حروف حلقی کی یہ ساری تلاش کریں گے. دوسری ایک ایکسرسائز اس میں کیا ہوگا؟ اب تنوین والے لے لیں گے. تنوین کے حرف کے بعد حمزہ آ رہا ہو اس کی 5 مثالیں، تنوین کے حرف کے بعد ہا آ رہا ہو اس کی 5 مثالیں، تنوین کے حرف کے بعد عین آ رہا ہو، ہا آ رہا ہو، غین، خا، یہ ہر ایک کی 5 مثالیں لیں گے. یہ بھی 30 بن جائیں گی. ڈھونڈنے میں آدھا گھنٹہ بھی نہیں لگے گا، ذرا ہم ذوق سے شوق سے ڈھونڈنا شروع کر دیں مل جائے گا. اور اسی کی ایک تیسری ایکسرسائز، 1 ہفتے کا ٹائم ہوتا ہے نا، 1 ہفتے میں چھوٹی سی چیزیں 3-4 گھنٹے کا کام تو ہم کر ہی لینا 1 ہفتے بھر میں. تیسری ایکسرسائز کیا ہے؟ غنہ اور اس کی قسموں میں. قرآن پاک میں دیکھیں یہ بالکل ایک الگ موضوع ہے، اس کے اوپر بہت فوکس اس لیے کرنا ہے کیونکہ ہم گڑبڑ نہ کر جائیں. قرآن پاک میں میم مشدد کا غنہ یعنی میم پہ تشدید ہو، اس کا غنہ 3 طرح سے بنتا ہے. 3 طرح سے. وہ 3 طرح سے کون کون سے ہیں دیکھیں. پہلا ہوتا ہے جو واقعی صرف میم پہ تشدید ہوتی ہے اور کچھ کسی چیز کو نہیں دیکھتے، جیسے سورہ نبا جو ہے نا، عم میم کے اوپر صرف تشدید ہے، بس آگے پیچھے کوئی چیز بھی نہیں ہے. تو یہ خالص تشدید والا میم ہوتا ہے. ایک طرح سے ایسے بنتا ہے. ایسے آپ کو تلاش کرنے ہیں 10 مثالیں. دوسرا ہوتا ہے میم ساکن کے بعد حرف میم آ رہا ہوتا ہے، وہاں پہ بھی وہ تشدید بنا دیتے ہیں. میم ساکن کے بعد حرف میم آتا ہے تو وہاں بھی تشدید بنا دیتے ہیں. تو ہم اس کو بھی تلاش کریں گے، وہ بھی 10 مثالیں. اور پھر تیسرا کون سا ہے؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد یرملون کا میم آ جاتا ہے. یرملون کا تیسرا حرف ہے نا میم، یہ آ جاتا ہے. تو یہ اس والے کے اوپر بھی میم پہ تشدید آ جاتا ہے. تو تینوں کی نوعیت الگ الگ ہے. پہلا صرف میم مشدد کا ہے، دوسرا میم ساکن کے بعد میم آیا ہے اس پہ تشدید پڑ گئی، اور تیسرا جو ہے وہ نون ساکن یا تنوین کے بعد یرملون کا میم آ جائے.
دوسرا حصہ ہمارا مسنون نماز کا، یہ الحمدللہ ہمارا مکمل ہو گیا. تیسرا حصہ ہمارا 20 صورتوں کا، یہ بھی الحمدللہ ہمارا مکمل ہوا. اس میں ہم نے یہ چیز کہی تھی کہ تھوڑا سا شروع کریں گے اب یہ تجوید قرآن کی پریکٹس کرنا. جو جو چیزیں ہم پڑھ رہے ہیں ان چیزوں کا خیال کر کے پنسورہ جو ہے نا ہمارا 5 صورتیں، ان کی پہلے تجوید کو درست کرتے ہیں. پہلے یہ ہو جائیں گی، ان کے ساتھ پھر انشاءاللہ آگے پھر اما سپارہ پھر اس کے بعد دیکھیں گے. یہ پنسورہ جو ہم نے لیا ہوا ہے علمی کتاب گھر کا، اسی سے انشاءاللہ کرائیں گے. آپ لوگوں کو بھی اگر یہ موبائل پہ انشاءاللہ آج ہم بھیج دیں گے، سب کو مل جائے گا. یہ فضائل کل ساری بیان کر دیے تھے، وہ ذہنوں میں ہوں گے. پڑھنا شروع کرتے ہیں آج انشاءاللہ. آپ لوگ بھی ساتھ ساتھ دہرائیے گا اور کوشش یہ کریے گا کہ دیکھیں ہمیں کیا کیا چیزیں فوکس کرنی ہیں. 3 چیزیں موٹی موٹی ہیں، 3 چیزیں ان کو ہمیں فوکس کرنا ہے. پہلی چیز ہمیں کیا فوکس کرنی ہے؟ ہمیں صفات حروف ذہن میں ہونی چاہیے. صفات حروف جس کا پورا چارٹ بنایا تھا ہم نے، ساری صفات حروف کی ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے، پہلی چیز. دوسری چیز ہمیں مد کا بہت خیال کرنا ہے کہ چھوٹا مد ہے، بڑا مد ہے، کتنے حرف کھینچنا ہے، اس کا بڑا خیال کرنا ہے. اور تیسری چیز جو ہم آخر میں ابھی سیکھ رہے تھے وہ کیا تھا؟ غنہ. کہاں غنہ آ رہا ہے، کہاں کون سا غنہ آ رہا ہے، کہاں کون سے غنے کی قسم کو ہمیں کس طرح ادا کرنا ہے. یہ چیز، یہ 3 چیزوں کو، 3 باتوں کو کل ہم آپ کو لکھ کے بھی دے دیں گے. یہ 3 چیزوں کا خیال سب سے زیادہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد انشاءاللہ تھوڑا پڑھنا شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من
اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. صدق اللہ العظیم. اچھا اب آپ لوگوں آج دیکھیں اتنا ہمیں ایک اندازہ یہ تھا کیونکہ لکھے ہوئے الفاظ بڑے بڑے ہیں نا تو اس لیے یہ اتنا شاید مناسب ہے. آپ لوگ بتائیے گا کہ اس سے ہم مقدار کم رکھیں زیادہ رکھیں یا اتنی مقدار درست ہے بس اتنا ٹکڑا ہم پڑھا کریں. تو یہ ذرا آپ لوگ رائے مشورے سے بتا دیجیے گا. چوتھا حصہ ہمارا مسائل کا الحمدللہ یہ بھی ہمارا مکمل ہو گیا. پانچواں حصہ ہمارا یہ بڑا چل رہا ہے اور کیونکہ باقی حصے ختم ہوئے تو تھوڑا سا اس کو بڑھایا ہے. پانچواں حصہ یہ قرآن کی باتیں ہمیں کچھ پتہ تو چلے نا ہمارے کلام میں ہمارے رب نے ہم سے کیا باتیں کی ہیں ہمیں پتہ تو چلیں کچھ تو پتہ چلیں تاکہ ہمیں بھی سمجھ میں آئے پھر ہم بھی ذرا اپنا رخ دنیا سے ہٹا کے اور قبر حشر آخرت کی طرف لے جانے کی کوشش کریں. آج 2-3 موضوع بڑے اہم سے ہیں اس لیے ذرا اس کو توجہ سے دیکھیں گے انشاءاللہ. یہ تو کل کا موضوع تھا ایمان کی جب بھی کیفیت ہوگی تو اس کے اوپر حالات آئیں گے. یہ سب پہ آئے تمام نبیوں پہ آئے تمام نبیوں پہ اور صحابہ کے اوپر آئے. ہر دین پہ چلنے والے کو یہ رکاوٹیں جھیلنی ہوں گی. کیوں؟ کیونکہ قرآن نے کہہ دیا.
اب یہ قرآن نے جو یہ کہا نا، کل ہم نے آپ کو اس کا ترجمہ کر کے بتایا بھی تھا، تھوڑا جلدی جلدی سے آج بھی دیکھ لیتے ہیں. اور البتہ ہم آزمائیں گے ہر ایک چیز سے، تم میں سے ہر ایک کو، خوف سے، دشمن کے خوف سے، اور بھوک سے، پیاس سے، اور کمی سے کہ تمہارے مالوں میں ہوگی، اور تمہاری جان میں ہوگی، اور تمہارے پھلوں میں ہوگی. اور خوشخبری سنا دیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، خوشخبری دے دیں صبر کرنے والوں کو. جو ان حالات میں صبر کرے گا اس کے لیے خوشخبری ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، ان کو پہنچتی ہے کوئی مصیبت، تو کہتے ہیں بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. یہی لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کی طرف سے نوازشیں ہیں اور جن کو اللہ کی طرف سے رحمتیں ہیں. اور یہی وہ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، جن کو اللہ نے سیدھے رستے دکھا دیے. اب تھوڑا سا آج کا موضوع اسی سے آگے لے کے بڑھیں گے. عقل مند کون ہے؟ دنیا میں دیکھیں یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو ہر شخص، مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا، ہر آدمی اس کی چاہت یہ ہے کہ میں عقل مندوں میں شمار کیا جاؤں. مجھے لوگ کہیں کہ واقعی یہ عقل مند ہے، یہ عقل مند ہے. عقل مند کون ہے؟ اس کی تشریح الگ الگ ہے، الگ الگ. ایک ہے ہماری نگاہ میں، معاشرے کی نگاہ میں، دنیا کے لوگوں کی نگاہ میں. ایک تشریح وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں، اور ایک وہ جو اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اور اللہ کی نگاہ، اس میں کم و بیش مفہوم ایک جیسا سا ہوگا. تھوڑا سا سمجھتے ہیں نا، آج تھوڑا سا سمجھتے ہیں. ہماری نگاہ میں عقل مند کون ہے؟ ہماری نگاہ میں آج جو معاشرہ کہہ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے بھائی جس کا اسٹیٹس اچھا ہے وہ عقل مند ہے، بھائی جس کی تعلیم اچھی ہے وہ عقل مند ہے، بھائی جس کا عہدہ، جس کے پاس مرتبہ، عزت، وہ عقل مند ہے، بھائی جس کی بڑی بڑی فیکٹریاں وہ عقل مند ہے، بھائی جس کی مال کی کثرت وہ عقل مند ہے، جس کے محلات بھائی وہ عقل مند ہے. اچھا جی دبئی کے بڑے بڑے شیخ بھائی وہ عقل مند ہے. ہر ایک کی اپنی اپنی تشریح ہے، جو جس کو مان لے، جو جس کو مان لے. لیکن سب سے زیادہ مخلوق میں اگر علم کسی کو دیا گیا تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا. کیا خیال ہے؟ ہم سب کی اپنی اپنی تشریحات ہیں، ہم سب کی اپنی اپنی تشریحات ہیں، اور ایک تشریح وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہو. تو کون سی مانی جائے گی؟ کون سی مانی جائے گی؟ ہماری تشریح یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی تشریح؟ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ، حضور کی نگاہ دنیا اور آخرت کی ساری چیزوں سے گھوم کے آئی ہوئی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو علم ہے اور جو ہمارے پاس علم ہے، ہمارا علم ناقص ہے، حضور کا علم کامل ہے. حضور کے پاس علم براہ راست اللہ سے آ رہا ہے، کسی استاد سے نہیں لیا، دنیا سے نہیں لیا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نگاہ ہوگی نا وہ بہت وسعت والی ہوگی، بہت بڑی ہوگی، بہت بڑی ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ بھائی عقل مند کون ہے؟ حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند شخص وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے. چھوٹا سا جملہ ایک، بس عقل مند کی پوری تشریح کر دی. بھائی جو شخص بھی مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے گا وہ عقل مند ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، حضور نے بتا دیا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اسی مضمون کو قرآن کے ذریعے سے بتا رہے ہیں. دیکھتے ہیں کیا بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اللہ کے یہاں کامیاب کون ہے؟ فمن، پس جو کوئی، زحزحا، ہٹا لیا گیا، دور کر دیا گیا، عن النار، آگ سے جو شخص بچا لیا گیا، پس جو کوئی آگ سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور داخل کر دیا گیا جنت میں، فَقَدْ فَازَ، پس یقیناً یہی کامیاب ہے، یہی کامیاب ہے. سورہ آل عمران میں بتا رہے ہیں، اللہ بتا رہے ہیں، 185 آیت نمبر ہے، قرآن کھول کے دیکھ لیجئے گا. فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، پس یقیناً یہ
کامیاب ہے۔ اللہ نے تشریح تو قرآن میں کر دی، قرآن سے زیادہ پکی ٹھکی بات ہے ہی نہیں۔ اور دیکھا جائے تو کیا ہے، یہ وہی ہے جو حضور کہہ رہے ہیں۔ حضور کہہ رہے ہیں مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لو، نہیں کیا تو پھر آگ کا ایندھن بنائے جاؤ گے، اور اگر کر لیا تو آگ سے بچا لیے جاؤ گے، جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے، تم اللہ کی بتائی ہوئی تشریح پہ پورے آ جاؤ گے، پورے آ جاؤ گے۔ اچھا جی، دوسری جگہ کیا بتا رہے ہیں؟ فوز العظیم، وہ تو صرف فاز تھا نا کہ جی کامیاب ہے، یہاں پہ یہ بڑی کامیابی، سب سے بڑی کامیابی، اب اس کی بھی سپرلیٹو ڈگری میں چلے گئے۔ قال اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ھذا یوم، یہ وہ دن ہے، ینفع الصادقین صدقہم، آج فائدہ دے گا، نفع دے گا سچوں کو ان کا سچ، سچوں کو ان کا سچ۔ کیا مطلب ہوا؟ یعنی وہ ایسے سچے لوگ ہیں جو ان سے کہا گیا انہوں نے کر لیا، جس سے انہیں روکا گیا اس سے وہ رک گئے، تو یہ سچے لوگ ہیں، سچے لوگ ہیں۔ یہ جیسے کہا گیا تھا اس پہ پورے اترے، جن چیزوں سے منع کیا گیا تھا ان سے رک گئے، تو یہ لوگ آج ان کا سچ، ان کا یہ عمل، ان کا اس طرح کی زندگی کا گزار کے آ جانا انہیں نفع دے دے گا۔ آج کے دن اللہ کہہ رہے ہیں، قال اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آج کے دن فائدہ دے دے گا سچوں کو ان کا سچ۔ لہم، اچھا فائدہ دے گا تو کیا ہوگا؟ اب دیکھیں وہی دوسرے طریقے سے مضمون بتایا جا رہا ہے۔ لہم جنات، ان کے لیے باغ ہیں، باغ، تجری بہتی ہے، من تحتها الانہار، ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ ایسے باغ ہیں جن کے نیچے سے نہریں، جن کے اندر نہیں، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ خالدین فیہا ابدا، داخل کیے جائیں گے وہ اس کے اندر ابدا، ہمیشہ کے لیے، کبھی وہاں سے نہیں نکالے جائیں گے۔ ایک دفعہ داخل کر دیے گئے، نہ وہ جنت کبھی ختم ہوگی، نہ کبھی وہاں سے نکالے جائیں گے۔ کیوں؟ وجہ آگے بتا دی گئی۔ رضی اللہ ان سے راضی ہو گیا، رضی اللہ عنہم، وہ راضی ہو گئے اللہ تعالیٰ سے، اللہ ان سے خوش ہو گیا، رضی اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے ان سے، ورضوا عنہ، اور وہ راضی ہیں اللہ سے۔ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ اب یہی ہے نا سب سے بڑی کامیابی۔ ذالک، اللہ خود کہہ رہے ہیں، ذالک الفوز العظیم، یہی ہے کامیابی، اور عام کامیابی نہیں ہے، عام نہیں ہے، بہت بڑی کامیابی ہے، بڑی کامیابی ہے۔ اچھا جی، دوسرا مضمون بھی یہ دیکھ لیا، اور دیکھتے ہیں قرآن میں کچھ بتا رہے ہیں۔ ہاں یہاں پہ ایک اور مضمون بھی آ گیا، وہ کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین آمنوا، بے شک یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک کام کیے، اولئک ہم، یہی وہ ہیں، خیر البریہ، جو سب سے برتر اور بہتر ہیں تمام مخلوقات میں۔ بریہ تمام مخلوقات میں سب سے بہتر کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک کام کیے، یہ لوگ تمام مخلوق میں سب سے بہتر ہیں۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ اب بتائیں نا کامیابی کا معیار کیا ہونا چاہیے اور ہمارا کیا ہے، کیا ہونا چاہیے اور ہمارا کیا ہے۔ اب انہی چیزوں کو دیکھتے ہوئے کہ یہ کامیابی ہمیں حاصل کرنی ہے، اس کے لیے ظاہر ہے کچھ کرنا پڑے گا۔ اب ایک سوال پیدا ہوا، وہ یہ سوال پیدا ہوا، ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کوئی بھی چیز کسی چیز کو ہمیں حاصل کرنا ہو، اچیو کرنا ہو، اس کے لیے جہاں پہ کہیں پہ بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں، جہاں کہیں بھی، یہ سب جو بھی ایجوکیشن میں رہے ہیں ان سب کو پتہ ہے، دنیا کے ہر معاملے میں ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ اچھا ایجوکیشن کے خاص ضروری نہیں ہے، بلکہ اور چیزوں کے بھی ہوتے ہیں۔
بھائی کہیں جاب کے لیے گئے وہاں پہ ٹیسٹ ہو رہا ہے. اچھا جی کہیں پہ جو ہے وہ کوئی ویسے انٹرویو ہو رہا ہے وہ اس سے پوچھا جا رہا ہے. اچھا گھر میں ویسے ہی کچن میں دیکھ رہے ہیں کہ جی یہ خاتون کو کھانا بنانا اچھا آتا ہے کہ نہیں, بھائی چلو ٹیسٹ کراؤ, ذرا جلدی ٹیسٹ کراؤ, کیا پکا سکتے ہو کیا نہیں کرا سکتے. اچھا جو ہمارے باقی جتنے انسٹیٹیوٹ چل رہے ہیں, جو ہمارے اسکول چل رہے ہیں, جو ہمارے کالج چل رہے ہیں, جو ہمارے جتنے, اچھا ان میں داخلے, پھر پروفیشنل کالجز ہیں, ان میں داخل ہونے کے لیے ان کے پریپریشن ٹیسٹ ہوتے ہیں, ان کے پریپریشن سینٹر ہوتے ہیں جو ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کرواتے ہیں. تو ایم ڈی کیٹ ہو رہا ہے, ایم کیٹ ہو رہا ہے, پتہ نہیں کون کون سے اب جتنے. اچھا ایئر فورس میں جانا ہے آئی ایس ایس بی کرنا پڑے گا آپ کو. اچھا جی اور کسی جگہ جانا ہے یہ کرنا پڑے گا. تو یہ جتنے بھی ہوتے ہیں, جتنے بھی جو امتحان ہونے ہیں, ان امتحان کی تیاری کے سینٹرز ہوتے ہیں. کیا خیال ہے, ہم میں سے ہر ایک دیکھتا ہے پریپریشن سینٹر ہوتے ہیں ہر ایک چیز کے لیے, ہر امتحان کی تیاری کے لیے تربیتی مراکز ہوتے ہیں. وہاں پہ ٹریننگ کی جاتی ہے تاکہ جب امتحان دیا جائے تو آسانی سے پاس ہو جائیں, اچھے مارکس لے لیں, اچھے گریڈز لے لیں. ایسا ہی ہوتا ہے نا, ہر امتحان کی تیاری کے لیے تربیتی مراکز ہوتے ہیں. ہماری زندگی کا بھی تو کچھ چل رہا ہے. ہماری یہ جو زندگی ہے جو ہم گزار رہے ہیں, کسی کی کہانی نہیں ہے, یہ ہماری اپنی کہانی ہے, یہ ہمارے ساتھ ہی ہونا ہے. کیا کوئی ایسی جگہ بھی ہے, ہماری نالج میں تو نہیں, ہم نے بہت تلاش کی, کوئی ایسی جگہ بھی ہے جہاں ہماری زندگی کے اصل امتحان کی تیاری کرا دی جائے؟ کوئی ہم میں سے یہ دعویٰ کر سکتا ہے ہاں بھائی میں نے یہ فلانی جگہ پہ اتنی ٹریننگ کر لی, اس کے بعد اب میں پریپیئر ہوں اپنے ایگزام کے لیے. جو میرا لائف اسپین ہے, جو میری زندگی کا پورا ایک سائیکل ہے, اس سائیکل میں مجھے امتحان دینا ہے. یہ سب کو پتہ ہے, ہر مسلمان کا عقیدہ ہے مجھے دینا ہے. تو کیا میں نے اس امتحان کی تیاری کر لی؟ کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ, کوئی ایسی جگہ, کوئی ایسا ادارہ جہاں پہ مجھے اس کے لیے تیار کر دیا گیا ہو؟ کیا ایسا ہے؟ کوئی ہم ڈھونڈا ہے ابھی ہم نے؟ کیا کوئی ایسی جگہ بھی ہے جہاں ہماری زندگی کے اصل امتحان کی تیاری کرا دی جائے, ہمیں بھی اندر سے اطمینان مل جائے ہاں بھائی کسی نہ کسی درجے میں ہم نے تیاری کی ہے. وہ الگ بات ہے امتحان میں کیا نتائج آئیں, لیکن امتحان کی تیاری ضرور کر لی ہے, تو ایسی کوئی جگہیں ہیں, ایسی جگہیں ہیں. اچھا وہ امتحان پہلے پتہ ہو نا, تاکہ اس کے پریپریشن سینٹر بھی پھر ہم تلاش کریں. تو پہلے امتحان کیا ہے وہ دیکھ لیں. بہت بچپن میں کبھی سنتے تھے, غور سے تو دیکھا کبھی نہیں. اب غور کرتے ہیں. قبر کے 3 سوالات ہیں, قبر میں 3 احادیث کی روشنی میں بتا رہا ہوں. قبر کے 3 سوالات ہیں. مر ربو کا. اب دیکھیں یہ ہمارے تجوید کا بھی اس میں قاعدہ لگ گیا. نون ساکن کے بعد را آ رہا تھا, یرملون کا را تھا تو اس نے تشدید ڈالا اس کے اوپر, حالانکہ لکھا ہوا نہیں ہے. تشدید ڈالا اور کیا کیا, بیچ میں سے نون اور غننے کی آواز دونوں اڑا دی. تو مر ربک, تمہارا رب کون ہے؟ پہلا سوال. یہ قبر میں جاتے ہی پہلا سوال یہ ہونا ہے. کہتے ہیں جو مردہ ہوتا ہے, میت ہوتی ہے, قبر میں جیسے ہی اسے رکھ کے گھر والے اس سے 40 قدم کے فاصلے پہ بھی نہیں پہنچتے کہ یہ سوال جواب شروع ہو جاتے ہیں. یہ یقین کریں, ہم پتہ نہیں سوچتے نہیں ہیں, یہ بہت جلد ہم سے بھی ہونے ہیں. ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ پہلا سوال تمہارا رب کون ہے. اچھا زبان نہیں چلے گی وہاں پہ, وہاں تو ہمارا دل ان کے جواب دے گا. تمہارا رب کون ہے. دوسرا ما دینک, تمہارا دین کیا ہے, تمہارا دین کیا ہے. من نبیک, تمہارا نبی کون ہے, تمہارا نبی کون ہے. یہ 3 سوال تو قبر میں ہونے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے. تو یہ 3 سوال تو ہمارے سامنے آ گئے. اچھا جی پیپر ہم ذرا دیکھ رہے ہیں, پیپر آؤٹ ہے, پیپر پہلے سے بتایا ہوا ہے, تیاری کے طریقے بتائے ہوئے ہیں, ساری چیزیں کب ہونا ہے, کیسے ہونا ہے, ہر چیز بتائی ہوئی ہے, پری ڈیفائنڈ ہے. تو ہمیں یہ سب بتا دیے. اب ان سوالوں کی تیاری کے لیے ہم کتنے لگے ہوئے, ہر آدمی اپنا اپنا خود دیکھے, کوئی کسی کو نہ کہے بھائی میں نے قبر میں جا کے اپنا جواب دینا ہے, کسی اور کا دینا ہے, یا کسی کی قبر میں مجھے جانا ہے یا کوئی میری قبر میں آئے. ایسا کچھ نہیں ہوگا.
ادھر سانس رکا ادھر ہم قبر میں، اور قبر میں جاتے ہی ہم سے یہ سوالات ہونے ہیں، اور ہمارا دل اس کے جواب دے گا۔ جتنا ہمارا رب پہ یقین ہوگا تو ہم کہیں گے ہمارا رب اللہ ہے۔ جتنا ہمارا دین اسلام کو سمجھا ہوگا، دین کیا ہے؟ دین ہے زندگی گزارنے کا ایک رنگ ڈھنگ۔ ہم نے دین کو کسی اصول ضابطے کے تحت گزارا ہوگا تو، یا یوں کہہ لیں قرآن کے مطابق گزارا ہوگا، تو ہم اس کا جواب بڑے آسانی سے دے دیں گے، ہاں جی دین ہمارا اسلام ہے۔ اور پھر اگلا سوال ہے تمہارا نبی کون؟ تو ہمارا نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہم اس کا جواب دے دیں گے۔ یہ تینوں سوال کے جواب بآسانی دے دیں گے۔ تو اس کے جواب کہیں لکھے ہوئے بھی مل گئے، وہ ہم نے کہا آپ کے سامنے وہ بھی رکھ دیں۔ دیکھیں پہلا سوال تھا تمہارا رب کون؟ رضیت باللہ ربا، میں راضی ہوں اس چیز پہ کہ میرا رب اللہ ہے، میں راضی ہوں اس چیز پہ میرے رب اللہ ہیں۔ وبالاسلام دینا، اور میرا دین اسلام ہے، میرا دین اسلام ہے۔ وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں۔ تینوں سوالوں کے جواب یہ بالکل سیدھے سیدھے ہیں، بس ہمیں ان سوالوں کو ذہن میں اور دل میں بٹھانا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا زبان ہے نا، زبان سے ہم یہ سب باتیں کہہ رہے ہیں، لیکن زبان سے چند انچ اوپر دماغ اور چند انچ نیچے دل، ان کا فاصلہ طے کروانا ہے۔ پہلے دماغ کو لے کے جائیں گے سوچنے کے لیے، اور جب سوچ سمجھ کے ہمارا عقیدہ اور ہماری چیزیں درست ہوں گی تو دل کا یقین بنتا چلا جائے گا۔ یہ زبان سے الفاظ نکالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہ ہمارا دل ان کے جواب خود دے دے گا۔ ہم نے زندگی اللہ کے تحت گزاری ہوگی، ہم خود بخود اللہ کو اپنا رب جانتے ہوں گے، وہاں ہم کہہ دیں گے اللہ ہمارے رب ہے۔ جیسے ہی ہم سے دین کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہم نے کسی پابندی کے تحت یہ زندگی گزاری ہوگی، اور وہ پابندی اسلام کی پابندیاں ہوں گی، اسلام کی جو ہمیں اچھائیاں سکھائی گئی ہیں اس کے تحت گزاری ہوگی، تو ہم خود بخود کہہ دیں گے ہمارا دین اسلام ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی سنتیں اور جتنی احادیث ہیں ان کا ہم نے خیال کیا ہوگا، سینے سے لگایا ہوگا، تو ہم خود بخود کہہ دیں گے کہ ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آسان ہے تین سوال، ان کے تین یہ جواب ہے۔ محنت ہے۔ اب ہمیں ڈھونڈنا کیا ہے؟ پریپریشن سینٹر ڈھونڈنا ہے جہاں سے یہ ہمیں ان سوالوں کے جواب تیار کرا دیے جائیں۔ اچھا جی، تو پیپر تو دو پارٹ میں ہے، پارٹ اے پارٹ بی۔ پارٹ اے تو قبر کے 3 سوال تھے، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارا نبی کون ہے۔ پارٹ 2 اس کا کیا ہے؟ حشر کے 5 سوال ہیں، یعنی قیامت کے۔ پہلا سوال، اپنی عمر کہاں گزاری؟ اگر ہم نے اسلام کے تحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے مطابق اور اللہ کے احکام کے تحت گزاری ہوگی، بہت آسان جواب ہے، بہت آسان ہے، آسانی سے دے دیں گے اس کا جواب۔ دوسرا سوال، جوانی کن کاموں میں خرچ کی؟ تو جوانی کی عبادت پوری زندگی کی عبادت پہ حاوی ہے، پوری زندگی کی عبادت سے جوانی کی عبادت افضل ہے، تو اس لیے اسپیسیفک کر کے جوانی کن کاموں میں لگائی۔ اگر جس کی جوانی کی حفاظت ہوئی اور اس نے اپنی جوانی کے اندر اللہ کو راضی کرنے میں لگ گئی اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیا، بس اس کا جواب بھی بہترین ہو گیا۔ تیسرا سوال، مال کہاں سے کمایا؟ الحمدللہ اس معاملے میں خواتین پہ تو اتنا بھاری نہیں ہے یہ سوال، مردوں کے لیے ہے، لیکن آج کل کی کیا کہیں کہ کچھ خواتین بس وہ مقابلے کی دوڑ میں کچھ ایسی طرف بھی چلی گئیں جو بڑا خطرناک ہے۔ وہ کیا؟ بھائی ہمیں چاہیے کہیں سے بھی لاؤ، ہمیں تو چاہیے کہیں سے بھی لاؤ، اور اس سے بھی خطرناک، ہمیں تو چاہیے کہیں سے بھی لاؤ، کیسا بھی لاؤ، نہ حلال دیکھو نہ حرام دیکھو، بس لے آؤ، ہمیں تو لاؤ۔ اب یہ جو سوال ہے یہ ہمیں یہاں پھنسا دے گا۔ مال کہاں سے کمایا، یہ ہم بھی اس کے اندر شریک ٹھہرا دیے جائیں گے۔ مرد تو دے گا ہی دے گا، عورتیں بھی جو اگر اس کے لیے اکسائیں گی یا اس کو تیار کریں گی تو وہ بھی اس کا حصہ بن جائیں گی۔ اور اگلی بات، مال کہاں خرچ کیا؟
یہ جواب دینا بہت مشکل ہو جائے گا، بہت مشکل. کیوں؟ کیونکہ جو اہل اللہ گزرے ہیں یا صحابہ کی زندگی اٹھا کے ہم دیکھیں، یقین کریں ان کو خرچ کرنے کے مواقع اتنے محدود تھے، اتنے ان کی ضرورتیں محدود تھیں کہ وہ اخراجات ان کے ہوتے ہی نہیں تھے. کچھ اس لیے نہیں ہوتے تھے کہ انہیں لگتا تھا یہ کام بھی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی ضرورت نہیں ہے. وہ جیسے ایک شخص کی بڑی اچھی مثال ہے، وہ بڑی ریاضت، بڑی مجاہدے اور بڑے اللہ والوں میں رہ کے طبیعت میں ایسا آ گیا کہ بس میں تو ضرورت کی انتہائی چیز ساتھ رکھوں ورنہ میں سب چیزیں اپنے سے جدا کر دوں. تو یہ سوچ کے وہ نکلا. اچھا اس نے 2 چیزیں رکھ لی، کپڑے تھے اس کے، 3 چیزیں. ایک کپڑے تھے اس کے جو اس نے پہنے ہوئے، دوسرا اس کے پاس ایک پیالہ تھا جس سے پانی پی سکے، اور تیسرا اس کے پاس ایک تکیہ تھا چھوٹا کہ میں سر کے نیچے رکھ کے سو جاؤں. چلتے 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 کہیں آگے گیا، دیکھا کہ ایک شخص سر کے نیچے اینٹ رکھ کے سو رہا ہے. اس نے کہا لو یہ کام بھی تو ہو سکتا ہے. اس نے وہ تکیہ وہیں پھینکا، کہہ رہا اس کے بغیر بھی زندگی گزر سکتی ہے. چلا آگے، آگے دیکھا تو کوئی لوگ چشمے پہ پانی پی رہے تھے، ہاتھوں سے پیالہ بنا بنا کے، چلو جسے کہتے ہیں، اس سے پانی پی رہے تھے. اس نے پیالہ بھی، انہوں نے کہا بھائی اس کے بغیر بھی زندہ رہ سکتے ہیں. تو یہ لیکن یہ باتیں کم سے کم ہم سنیں تو، لوگوں کے واقعات پڑھیں تو. فضائل صدقات کتاب ہے، یقین کریں پڑھ کے دیکھیں. فضائل صدقات کتاب ہے، پڑھ کے دیکھیں. اس میں جو مجاہدات ہیں، جو لوگوں نے، جو مردوں نے، جو عورتوں نے کیے ہیں مجاہدات، ہماری آنکھیں، ہمیں تو آج اتنا ایمان کم ہو گیا کہ شاید ہمیں ان پہ یقین کرنا بھی مشکل ہو جائے کہ ہاں یہ چیزیں بھی واقعی ہوئی بھی تھیں. ہمیں تو یہ شک و شبہ پیدا ہو جائے کہ ایسے ایسے لوگ بھی گزرے، ایسے ایسے بھی گزرے. تو یہ کہاں مال خرچ کیا. ہم میں سے ہر آدمی اس کی تیاری میں لگ جائے. اور 5واں سوال، اپنے علم پر کیا عمل کیا، یعنی اس میں دونوں جز آ گئے. علم کتنا حاصل کیا اور اس پر کتنا عمل کیا. سارے سوال 8 کے 8 سوال کھل کے سامنے ہیں ہمارے، اور ان کو تیار کیسے کرنا ہے یہ بھی پتہ ہے. بس کوئی ہمیں انسٹیٹیوٹ، ادارہ، کوئی ایسی جگہ ڈھونڈنی پڑے گی جہاں ہمیں پراپر طریقے سے پریپیئر کر دیا جائے. دیکھیں ہر امتحان کی تیاری گھر بیٹھ کے بھی ہو سکتی ہے، اور اس کی تیاری کہیں خاص جگہ جا کے کسی سینٹر سے بھی سیکھ سکتے ہیں. تو میں بس یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اس ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو تیار کرنے میں لگ جائیں. جس کو جو طریقہ، جو بات سمجھ میں آئے، یہ 8 سوال اپنے گھر میں سامنے لکھ کے لگا دیں. ہر ایک بچے کو پتا ہو، بچے کو پتا ہو. یقین کریں آج کے تو بچوں کو موبائل کے ایپس سب پتہ ہیں، گیمز سب پتہ ہیں. ہم اپنے گھروں میں جا کر کے اپنے بچوں کو، اپنے پوتے پوتیوں کو، نواسے نواسیوں کو پوچھنا ذرا شروع کریں، بھائی ذرا قبر کے 3 سوال تو بتاؤ، ذرا حشر کے، آخرت کے 5 سوال تو بتاؤ. یقین جانیں میں آپ کو کیا عرض کروں، 20-22 سال کا بچہ مجھ سے بات چیت کیسے ہو رہی تھی، بڑے پیار محبت سے وہ بات چیت ہو رہی، حافظ قرآن. اس سے ایسے ہی باتوں میں نے پوچھا، میں نے کہا بھائی قبر کے جو سوال ہیں ان کی تیاری بھی ہم کر رہے ہیں، یا جو میدان محشر کے سوال ہیں ان کی تیاری بھی ہم کر رہے ہیں. کہنے لگا مجھے پتہ ہی نہیں ہے سوال کیا ہے. کہنے لگا پتہ ہی نہیں ہے سوال کیا ہے. آج ہم ذرا اپنے یہ آس پاس میں صرف ذرا سا اپنی آگاہی کے لیے، خدا نہ خواستہ کسی کی کمی نہیں، اپنی آگاہی، ایک اویئرنیس تو آئے ہم کہاں چاہ رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں. یہ ذرا سوال سب سے ذرا ڈسکس تو کریں، پوچھیں تو. کتنوں کو آج کے نئے بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے بھیا ہم مرنا ہے، جانا ہے، بس اتنا پتہ ہے. مرنا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، بس اتنا پتہ ہے، اس سے آگے نہیں پتہ. تو جس کسی کو پاس ہونا ہے وہ تیاری کرے، اپنے دوستوں کو بھی بتائیں. پتہ نہیں کب امتحان شروع ہو جائے، یہ ہر ایک کا امتحان کب شروع ہو جائے کوئی پتہ نہیں ہے. ایک آخری بات جو اس میں اور بھی بڑی سنگین سی ہے، وہ کیا اس کی تیاری ہم نے کر لی ہے؟ اس کی تیاری ہم نے کر لی ہے. یہ قرآن کی آیت ہے سورہ یاسین جو ہم ابھی پڑھنا شروع کی، اس میں آئے گی. آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے. الیوم، آج کے دن، نختم، مہر لگا دیں گے، علی افواہہم، ان کے منہ پر. ان کے منہ، ہمارے منہ بند ہو جائیں گے. یہ زبان میں کیا خاص بات ہے؟ جیسے زبان ہل سکتی ہے ایسے ہماری انگلی بھی ہل سکتی ہے. تو زبان سے آواز نہیں کر رہی ہے، انگلی سے کیوں نہیں نکل رہی؟ تو بھائی یہ تو اللہ کی طرف سے، کان کی جو لا ہے وہ بھی تو نرم سی ہوتی ہے.
وہ بھی تو گھوم سکتی ہے، اس سے کیوں نہیں آواز نکل رہی، زبان سے نکل رہی. اللہ تعالیٰ اس دن جو ہے وہ کیا کر دیں گے، اس دن اللہ تعالیٰ منہ کو بند کر دیں گے، منہ زبان بولنا بند ہو جائے گی. وَتُكَلِّمُونَا وَتُكَلِّمُونَا، اور کون بات کرنا شروع ہو جائے گا، ایدیہم، ہاتھ ان کے ہاتھ بات کرنا ہم سے شروع ہو جائیں گے. یہ ہمارے ہاتھ جو ہے نا یہ گواہی دینی شروع کر دیں گے، سچ اگلنے لگیں گے، سچ. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور ان کے پاؤں ان اعمال کی شہادت دیں گے، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو یہ کیا کرتے تھے یا کمایا کرتے تھے. کیا ہم اس وقت کے لیے تیار ہیں کہ ہاں بھائی ہمارے ہاتھوں سے بھی پوچھ لو، ہمارے ہاتھ بھی بتائیں گے کہ ہمارے کام اچھائی کی طرف تھے، برائی سے بچنے والے تھے. ہماری ٹانگوں سے بھی پوچھ لو، ہاں بھائی ہم چلنے والے اچھائیوں کی طرف تھے، برائیوں سے دور ہٹنے والے تھے. کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ منہ بند ہو جائے اور ہاتھ اور پاؤں ہمارے جواب دینے شروع کر دیں. بس یہ فکر ہے، یہ ایک سوچ ہے. اللہ کرے ہمیں سب کو سمجھ میں آ جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی کا معاملہ کر دے، ہمیں اس محنت پہ اس کام میں لگا دے، ہمیں اس کڑہن کے ساتھ اس جستجو میں لگ جائے. ارے دنیا جہاں کے پتہ نہیں کون کون سے مسائل میں ہم اپنے آپ کو الجھاتے رہتے ہیں، جو ہمارا اپنا پیپر بالکل تیار ہے، مرتے ہی قبر میں 3 کے جواب دینے اور ہم محشر میں 5 کے دینے. ان سوالوں کی کتنی تیاری کر رہے ہیں. آج بس یہ ہم سوچ لیں کہ ہم لوگ یہ سوچ کے جائیں بھائی یہ ہم واقعی ان 8 سوالوں کی کتنی تیاری کی ہے، ہمیں کرنی بھی چاہیے یا نہیں، ہمارے لیے ضروری بھی ہے کہ نہیں، اور اگر ہے تو یہ کہاں سے ہمارے لیے آسان جگہ مل جائے جس سے ہمیں یہ پریپریشن ہو جائے. یا آپ گھر بیٹھ کے خود بھی کر لیں، اس کی بھی محنت ہے، وہ ذرا زیادہ مشقت ہوتی ہے، کر لیں، وہ کوئی حرج نہیں ہے. ایک یہ ہمارے پاس سامنے بڑی اچھی سی آئی تھی، یہ مسجد کے یہاں بورڈ پہ بھی لگائی تھی، بہت لوگوں نے اس کے کہا، اور الحمدللہ جو امام بھی مساجد میں نمازیں پڑھانے کے بعد یہ دعا ضرور کرتے ہیں. ایک جامع دعا جس میں 23 سال کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں موجود ہیں. حضرت ابو عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ دعائیں مانگی، لیکن ہمیں اس میں سے کچھ یاد نہ رہا. ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بہت زیادہ دعا مانگی لیکن ہمیں اس میں سے کچھ بھی یاد نہ رہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی جامع دعا نہ بتا دوں جس میں یہ سب کچھ آ جائے، تم یہ دعا مانگا کرو. یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سال میں جتنی دعائیں انہوں نے کی ہیں وہ ساری کی ساری، اگر کوئی یہ شخص یہ دعا یاد کر لے اور اپنی دعا کا حصہ بنا لے تو وہ ساری چیزیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی وہ اس میں شامل ہو گئیں. ترجمہ پہلے دیکھ لیتے ہیں پھر اس کو عربی میں بھی پڑھ لیں گے. یوں کہا کرو اے اللہ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں ان تمام بھلائیوں کا جن کا سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے بندے اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ہم آپ سے پناہ چاہتے ہیں ان تمام شرور سے، تمام برائیوں سے، تمام نقصان کی چیزوں سے جن سے پناہ چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو ہی وہ ذات ہے جس سے مدد مانگی جاتی ہے اور تو ہی دعا قبول کرنے والا ہے. نہیں گناہوں سے بچنے کی طاقت نہیں ہے ہم میں سے کسی میں، گناہوں سے بچنے کی طاقت مگر اللہ کی حفاظت سے، اور نہیں ہے نیکی کی قوت مگر اللہ کی مدد سے. نیکی کی قوت بھی نہیں ہے لیکن اللہ کی مدد ہو تو ہو جائے گی. گناہوں سے بچنے کی بھی نہیں ہے، وہ بھی اللہ کی مدد ہو حفاظت ہو تو ہو جائے گی. کتنی پیاری دعا ہے، کتنی پیاری دعا ہے. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. انت المستعان وعلیک البلاغ
ولا حول ولا قوة إلا بالله. یہ آپ کو الگ سے بھی بھیج دیں گے انشاءاللہ. کوشش کریں گے یہ دعا ہم تھوڑا تھوڑا ٹکڑے ٹکڑے کر کے بھی یاد کریں گے نا. 1 ہفتہ لگ جائے، 10 دن لگ جائے، 1 مہینہ لگ جائے، ہم اس کو یاد کر لیں اور اپنی ہر نماز کے بعد یا ہر وقت جب ہم دعا کریں اس کو اس کا حصہ بنا لیں. یہ لازمی پڑھیں، یہ دعا لازمی پڑھیں. یہ چند چیزیں ہیں، ان کی طرف توجہ ہم بار بار دلاتے ہیں اپنے اپنے اعمال میں، روزمرہ کے معمولات میں. ان کو شامل کرنے کی کوشش کر لیں انشاءاللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.